جن کتابوں کو، جن قصوں کو یہودیوں نے اور عیسائیوں نے اٹھا کے خود باہر پھینک دیا، مدراش اور اپوکریفل بائبلز، اس میں سے آپ نے ٹرینٹی لے لی۔ مطلب اگر میں وقاص صاحب سے یہ پوچھوں کہ آپ سورہ مائدہ کی آیت نمبر 116 جس میں جیزس، میری اور خدا، ان کی ٹرینٹی بیان ہوئی ہے، یہ آپ کسی کرسچن فرقے سے دکھا دیں مجھے۔ ان کی جوڑی وہی مشہور اندھا اور کوڑی والی ہے، ایک کو سچائی دکھتی نہیں اور دوسرا اسے پھیلانے میں لگا رہتا ہے۔ ان کا یہ دعویٰ کہ قرآن ورقہ بن نوفل کی سکھائی ہوئی باتوں پر مبنی ہے نہ صرف ہسٹوریکلی کمزور ہے بلکہ لاجیکلی امپاسبل بھی۔ سنیے کہ سب سے پہلے کرونالوجی دیکھتے ہیں۔ ورقہ بن نوفل پہلی وحی کے کچھ ہی ہفتے بعد انتقال کر گئے، جبکہ قرآن کریم اگلے 23 سال تک نازل ہوتا رہا۔ لاز، سائنس، ہسٹری، پروفیسی، سب کچھ لے کر ایک انسان جو مشن کے بالکل شروعات میں دنیا سے چلا گیا، وہ پورے 2 دشک کا اتنا کمپلیکس اور سسٹمیٹک سلیبس کیسے پڑھا سکتا تھا؟ یہ بنیادی کھوکھلی ہے۔ دوسری بات، کاپی کرنے والا غلطیاں بھی کاپی کرتا ہے۔ پلیجرزم کا ایک یونیورسل اصول ہے، جو کاپی کرتا ہے وہ اوریجنل کی غلطیاں بھی کاپی کرتا ہے، مگر قرآن نے تو صدیوں پرانی بیبلیکل مسٹیکس کو ریکٹیفائی کیا ہے۔ بائبل نے حضرت یوسف علیہ السلام کے دور کے رولر کو فیرو یعنی فرعون کہا، مگر ماڈرن آرکیولوجی نے ثابت کیا کہ اس وقت ایجپٹ میں فیرو کا ٹائٹل تھا ہی نہیں، وہ کنگز کا زمانہ تھا۔ قرآن نے اسے الملک یعنی کہ بادشاہ کہا۔ یہ سچائی روزیٹا اسٹون کی دریافت سے پہلے کسی کو معلوم نہیں تھی۔ 1500 سال تک یہ راز دبا رہا۔ بائبل ایکسوڈس 32 میں الزام ہے کہ حضرت ہارون علیہ السلام نے نعوذ باللہ خود سونے کا بچڑا بنایا اور لوگوں کو شرک کروایا۔ قرآن نے اس تہمت کو صاف کیا اور اصلی مجرم کا نام لیا السامری، کیونکہ انبیاء علیہ السلام ہمیشہ شرک کے خلاف ہوتے ہیں، کبھی اس کے لیے کھڑے نہیں ہوتے۔ اور سورہ یونس کی آیت نمبر 92 میں 1400 سال پہلے فرمایا گیا کہ فرعون کی لاش آنے والی نسلوں کے لیے نشانی بنے گی۔ یہ پروفیسی 1898 میں ریمیسس سیکنڈ کی ممی کی دریافت پر پوری ہوئی۔ ایک کاپی کرنے والا یہ غیبی خبر کہاں سے لاتا؟ رہی بات ٹرینیٹی کی، تو عیسائیوں میں ٹرینیٹیرین فرقہ آج بھی موجود ہے، اور قرآن نے اس وقت کے ماحول میں پھیلی ہوئی گمراہی کو تبھی سے ایڈریس اور کریکٹ کیا جب کولیریڈینس جیسے عیسائی فرقے حضرت مریم علیہ السلام کو خدا مانتے تھے، تو قرآن نے انہیں ٹوکا۔ یہ پلیجرزم نہیں بلکہ یہ گمراہی کی اصلاح تھی۔ اب ایمانداری سے سوچیں، کاپی کرنے والا پرانی غلطیاں دہراتا ہے، مگر قرآن نے ہر اس موڑ پر سچائی بیان کی جہاں دنیا بھٹک چکی تھی، چاہے وہ ہسٹری ہو، سائنس ہو یا پروفیسی۔ یہ دلیل ہے کہ یہ کسی ورقہ کا، کسی باحرہ کا یا کسی انسان کا کلام نہیں، بلکہ رب العالمین کا کلام ہے۔